اللہ 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 جب تیری شان کریمی پہ نظر جاتی ہے زندگی کتنے مراحل سے گزر جاتی ہے جب تیری شان کریمی پہ نظر جاتی ہے زندگی کتنے مراحل سے گزر جاتی ہے بے طلب مجھ کو دیے جاتا ہے دینے والا بے طلب مجھ کو دیے جاتا ہے دینے والا ہاتھ اٹھتے نہیں جھولی میری بھر جاتی ہے اللہ 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 اور مجھے نہ دیکھ کریمی پہ نظر رکھ اپنی گناہ گار ہوئے میرے پالنے والے مجھے نہ دیکھ کریمی پہ نظر رکھ اپنی گناہ گار ہوئے میرے پالنے والے گرا ہوں جو تو محمد کا نام ہے لب پر گرا ہوں جو تو محمد کا نام ہے لب پر سنبھال دونوں جہاں کے سنبھالنے والے اللہ 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 السلام علیکم ناظرین, آئی ہوپ یو آل آر فائن. ویلکم ٹو آر ٹرانسمیشن ماہ رمضان. یہ وہ ٹرانسمیشن ہے جو ایک کمپلیٹ ٹرانسمیشن ہماری پوری ٹیم آپ کی طرف لا رہی ہے تھرو سوشل میڈیا, اور یہ یوٹیوب کی فرسٹ کمپلیٹ رمضان ٹرانسمیشن ہے. اور اس ٹرانسمیشن میں ہم ڈاکٹر موئز کے ساتھ بیٹھ کے ایوری ڈے وی ٹرائی ٹو ڈسکس اے ڈفرنٹ ٹاپک, دا ٹاپک دیٹ کین برنگ سم کائنڈ آف اویئرنیس ٹو یو, کوئی نالج آپ تک لائے اور آپ کی کہیں نہ کہیں لائف میں اس کی ہیلپ ہو. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بھی بڑا بہترین سا ٹاپک ہے. ہم پوری زندگی خوف میں رہتے ہیں, پچھتاوے میں رہتے ہیں اور خوشی کو تلاش کرتے ہیں. تو ڈاکٹر موئز سے پوچھتے ہیں کہ ان تینوں چیزوں کا مطلب کیا ہے اور ان تینوں چیزوں کا لنک کیا ہے. السلام علیکم. واہ 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 واہ, کیا بات کہی ہے تم نے. میں حیران ہوتا ہوں کبھی کبھی عروج, تم ایسے موتی نکال کے لاتی ہو سمندر میں سے, حیرت ہوتی ہے مجھے. یہ جو کانسیپٹ ہے, السلام علیکم ناظرین, میں ذرا کچھ دیر کے لیے بھول گیا تھا, عروج کی بات میں کھو گیا تھا میں. یہ کانسیپٹ جو ہے پچھتاوے کا اور خوف کا, یہ قرآن پاک میں موجود ہے. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ہم اس پہ غور و فکر کریں. اگر قرآن پاک ترجمے کے ساتھ پڑھے اور اس کے بعد غور کریں اور علماء کرام رہنمائی کریں تو آپ کو یہ پورا کانسیپٹ سمجھ میں آ جائے گا. اور آج کوشش کروں گا کہ اس کانسیپٹ کو میں ایک الگ زاویے میں سمجھاؤں. صحیح. دیکھیں, پچھتاوا جو ہوتا ہے اس کا تعلق ماضی سے ہوتا ہے. بزنس میں غلط ڈیسیجن لے لیا, نقصان ہوا, پچھتاوا. طالب علم نے پڑھائی نہیں کی, ایگزام آ گیا, فیل ہو گیا, پچھتاوا. کسان نے وقت کے اوپر بیج نہیں ڈالا, فصل نہیں ہوئی, پچھتاوا. اچھا, وقت پہ فصل کو کاٹا نہیں, پچھتاوا. تو شادی ہوئی اور محبت کی شادی تھی, بڑے خوش تھے, سال 2 سال کے بعد پتہ چلا ایک دوسرے کے ساتھ کمپیٹیبل نہیں ہے, تو پچھتاوا کہ کیوں ایسی شادی کی. تو بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں زندگی میں کہ جو بعد میں ہمیں پچھتاوا ہوتا ہے کہ ہم نے کیوں یہ فیصلہ لیا, یا غلط فیصلہ لیا, یا ہمیں نہیں لینا چاہیے تھا, یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا. اب ہوتا کیا ہے کہ ماضی گزر گیا, اب ماضی کو آپ چینج نہیں کر سکتے کسی صورت میں. تو پچھتاوا زندگی پہ بہت حاوی ہوتا ہے. دیکھا جائے, یہ ماہر نفسیات بھی کہتے ہیں اور نیورو سائنسز کے ماہر بھی کہتے ہیں اور بیہیویئر سائنسز کے ماہرین بھی کہتے ہیں کہ اکثریت انسان کی جو ہے وہ پاسٹ میں رہتی ہے. صحیح. یعنی وہ پچھتاوا چلتا رہتا ہے. جب آدمی پاسٹ کے ساتھ رہتا ہے تو پاسٹ ڈیڈ ہے,
موت ہو چکی ہے اس کی, مر چکا ہے, مگر آپ اس کے ساتھ منسلک رہتے ہیں, کنیکٹڈ رہتے ہیں, جس کی وجہ سے آپ آگے نہیں بڑھ پاتے, یا حال میں آپ کو جو فوکس چاہیے وہ آپ نہیں کر پاتے. دوسری بات تم نے کہی خوف پہ لائیں گے, پچھتاوے کو تھوڑا میں آپ سے ایک دو باتیں اور پوچھوں گی, میں ذہن میں چل رہی ہے. اور سہیل بھائی کہتے ہیں جب سوال آئے نا تو بغیر ذرا لمبا کیے بول دیا کرے, بیکاز پھر آپ بھول جاتی ہیں اس کو. تو جو میرا سوال یہ تھا کہ سر پاسٹ کے اندر ٹھیک ہے انسان کو غلطیاں کرتا ہے, اس کے پچھتاوے وہ آگے تک لے کے جاتا ہے, لیکن پاسٹ میں کوئی اچھے کام بھی تو کرتا ہوگا نا, لیکن وہ خوشیاں لے کے ساتھ کیوں نہیں آتا اور پچھتاوا لے کے کیوں آتا ہے؟ اوکے, دس از ویری انٹرسٹنگ. آپ کو پتا ہے آپ کا جو برین ہے اس کی پروگرامنگ ایسی ہوئی ہے کہ وہ نہ میں زیادہ رہتا ہے, ہاں میں کم رہتا ہے. اوکے, انسان دکھوں کو زیادہ یاد رکھے گا, خوشیوں کے پل بھول جائے گا, اور اس کی ایک وجہ ہے, یہ بھی ناظرین آپ کے لیے بڑی انٹرسٹنگ ہوگی. جب کبھی ایام ہو پریشانی کے, غم کے, دکھ کے, گریف کے, تو وہ سم ہاؤ ٹائم سلو ہو جاتا ہے, یعنی برین جو پروسیس کرتا ہے وہ سلو کر دیتا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ ارے مدت ہوئی ہے یار کو مہما کیے ہوئے, مثال کے طور پر اتنی دور, اتنا ٹائم ہی نہیں گزر رہا. اور خوشی کے لمحات, بچے کی شادی ہوئی, کسی کی سالگرہ ہوئی, کوئی آپ کو انعام ملا, لمحوں میں, مطلب یوں نکل گیا پتہ ہی نہیں چلا. تو دس از ہاؤ دا برین پروسیسز ایموشنز. اوکے, تو اگر تو پرابلم میں انسان رہا ہے, سب رہے, ہمارے ساتھ اچھے دن بھی گزرے, برے بھی گزرے, کامیابی بھی ملی ہے, ناکامیابی ملی ہے, فیلئر ہے, سکسیس ہے, مگر ہمارا فوکس ہمیشہ سکسیس پہ نہیں ہوگا, فیلئر پہ ہوگا, پریشانیوں پہ ہوگا. جو چیز ہم, ایک کہانی سنا دوں تمہیں, بڑی انٹرسٹنگ. ایک بادشاہ تھا, بادشاہ جو تھا وہ بڑا دانا اور دانشمند انسان تھا, اور ہمیشہ چاہتا تھا کچھ نہ کچھ سیکھے. تو اس کے کچھ وزیر بھی تھے, اور وہ بھی ماشاءاللہ وزیر بھی اس کو مشورہ دیتے. تو ویسے بھی لرننگ انسان کی زندگی ایسی ہے کہ ماں کی گود سے لے کر, یعنی پنگورے سے لے کے قبر تک کا جو سفر ہے, اس میں علم سیکھنا کبھی بند نہیں ہونا چاہیے. تو بادشاہ کو بھی شوق. تو ایک دن بادشاہ اپنے وزیروں کے ساتھ بیٹھا تھا اور پوچھا کہ تم یہ بتاؤ کہ انسان کا سب سے بڑا پرابلم کیا ہے؟ تو ایک وزیر نے کہا 99. بادشاہ نے کہا واٹ از 99 کیا مطلب؟ 99 پرابلمز ہے. کہتا نہیں, ایک بہت بڑا پرابلم ہے انسان کا 99. بادشاہ نے کہا سمجھا. کہتا بادشاہ سلامت, آپ اجازت دیں تو ہم پریکٹیکلی اس کو کرتے ہیں. انہوں نے کہا سر آپ کے دربار میں ایک شخص ہے جو بظاہر بڑا مطمئن ہے, خوش رہتا ہے. ایک تھا آدمی جو بڑا خوش رہتا تھا اور سب سے اچھی طرح بات کرتا تھا. تو وزیر نے بادشاہ کو کچھ سمجھایا کہ ہم یہ کام کریں گے, اور ہوا یہ کہ اس کو بلایا, بادشاہ نے اس کو شاباشی دی, ہم بڑے خوش ہیں, اور اس کے ہاتھ میں ایک اشرفی کی تھیلیاں دے دی. ٹھیک ہے, وہ خوش ہوا, گھر چلا گیا. گھر جانے کے بعد اس نے تھیلی کھولی, اشرفیاں گنی تو 99 تھی. اب 99 اشرفی تھی. اس نے کہا یہ ہو نہیں سکتا کہ بادشاہ نے 100 نہ دی, 99 کیوں دی؟ ہاں ہوتی 99 ہے. اب وہ پریشان کی ایک اشرفی کہاں گئی. اس نے پہلے تو اس تھیلے کو دیکھا, اس میں کوئی سراخ نہیں تھا. گھر کے اندر کہیں گر گئی, چیک کیا, نہیں تھا. گھر سے باہر گیا, نہیں تھا. آگے گیا سڑک پر, جس راستے سے آیا تھا وہ راستہ پورا ڈھونڈ رہا ہے. اب وہ شخص جو بظاہر بڑا پرسکون تھا, خوش رہتا تھا, پریشان ہو گیا کہ ایک اشرفی کہاں گئی. اچھا, دوسری صبح بادشاہ سلامت نے دیکھا وہ دربار میں بیٹھا ہوا ہے, مگر عجیب حالت ہے اس کی. پوری رات وہ سویا نہیں, لگاتار نہیں سویا, آنکھیں سوجی ہوئی, پریشان. تو بادشاہ نے اپنے وزیر سے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا 99 والی بیماری, 99 کی بیماری ہے یہ. یعنی اس شخص کو اس بات پہ شکر نہیں تھا کہ 99 اشرفی ملی ہے, اس کو اس بات کی فکر تھی کہ ایک اشرفی کہاں گئی. تو اس کا فوکس اس ایک تھی جو کم ہے, اس پہ تھا, 99 پہ نہیں تھا. ٹھیک ہے, یہ ماضی کا ہمارا یہ پرابلم ہے. یہ پچھتاوا اس لیے رہتا ہے کہ جو نعمتیں ملی, جو کامیابی ملی, اس پہ فوکس نہیں کرتے, جو نہیں ملی اس پہ فوکس کرتے, تو پچھتاوا اس کا ہوتا ہے. تو اسی لیے قرآن میں بار بار کہا جاتا ہے کہ تم میری کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. قرآن بار بار آواز دیتا ہے, انسان کو چاہتا ہے کہ وہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں. اب شکر ادا کرنے سے پہلے نعمتوں کو پہچاننا پڑتا ہے. پہچاننے سے پہلے نعمتوں کی اویئرنیس ہونی چاہیے, آگاہی ہونی چاہیے. پتا تو ہو کہ نعمت ہے, اب ڈھونڈو. جب ڈھونڈو تو رب کا شکر ادا کرو, تو ڈھونڈتے ڈھونڈتے جاؤ گے تو تمہیں رب کی قدرت کا اندازہ ہوگا. بالکل, ہمیں بھی اپنی نعمتوں کو اس طرح ڈھونڈنا چاہیے. اسی کے ساتھ ہم جائیں گے اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف, جو ہے آغا عباس, وہ ہم سے شیئر کر رہے ہیں طب نبوی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, ڈپریشن پہ بات ہو رہی ہے, تو ڈپریشن کے لیے میں ایک روحانی علاج بتاتا ہوں اپنے سننے والوں کو, کہ بہت ہی آسان اور سہل علاج ہے.
اور سجدے کی حالت میں، حالت سجدہ میں 100 مرتبہ آپ کو پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ 100 مرتبہ جب آپ سجدے کی حالت میں آپ یہ پڑھیں گے تو آپ کی ڈپریشن دور ہونا شروع ہو جائے گی۔ اور اس کے علاوہ دوسرا طریقہ اور بھی ہے، رکوع اور سجدے کو طول دیجئے، یعنی کہ اس میں آپ نے آرام سے پڑھنا ہے، اور آپ نے رکوع میں سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ آرام سے پڑھنا ہے، تیزی سے نہیں پڑھنا ہے۔ مطلب آپ تھوڑا سا رکوع اور سجدے کو تھوڑا سا طول دیں گے تو آپ اس سے بھی ڈپریشن دور ہوتی ہے۔ اگر آپ تسبیح پڑھیں گے، یعنی کہ آپ 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھیں اور ساؤنڈ کے ساتھ پڑھیں اور ایکوریسی کے ساتھ، یعنی کہ 34 دانوں پہ آپ پڑھیں اللہ اکبر، اس کے بعد الحمدللہ 33 مرتبہ، پھر اس کے بعد سبحان اللہ 33 مرتبہ۔ آپ اس طرح سے کر کے دیکھیے، یہ تسبیح آپ کی ڈپریشن، انزائٹی، آپ کی گھبراہٹ، پلپیٹیشن، بیماریوں کی کثرت، ان تمام چیزوں سے آپ کو چھٹکارا حاصل ہونا شروع ہو جائے گا۔ آپ کے اندر پھرتی پیدا ہوگی، آپ ایکٹیو رہنا شروع ہو جائیں گے۔ آپ کی نیند کے امراض اگر آپ کے ساتھ ہیں، نیند نہیں آتی ہے، جب دماغ پرسکون ہو جاتا ہے تو نیند بہترین آتی ہے۔ یہ جو تسبیح میں نے آپ کو بتائی، اس تسبیح کے پڑھنے کی وجہ سے آپ کو نیند بھی اچھی آئے گی، آپ کو اپنے اندر ایک ٹھہراؤ، اپنے اندر ایک صبر، اپنے اندر ایک گڈ فیلنگز محسوس ہونا شروع ہو جائیں گی۔ تو آپ ایک تسبیح پڑھیں اور سجدے کی حالت میں وہ دعا پڑھیں جو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کی ہے، اور اس کے علاوہ غذا جو آپ تناول کریں ہمیشہ یاد رکھیں، جب بھی کھانا کھائیں تھوڑی سی کسک باقی رہ جائے، یعنی کہ آپ کے ذہن میں یہ ہو کہ میں اگر تھوڑا اور کھا سکتا تھا، اگر تھوڑی سی آپ کھانے کی کسک باقی رہ جائے گی، اس وقت اپنا ہاتھ کھانے سے کھینچ لیجئے، جس وقت خواہش اور باقی ہو اس وقت اپنا ہاتھ کھانے سے کھینچ لیجئے۔ آپ دیکھیں گے کہ جب آپ زیادہ کھانا چھوڑ دیں گے، اس عادت سے اپنا پیچھا چھڑائیں گے، آٹومیٹکلی بہت ساری پریشانیاں، بہت ساری ذہنی امراض، بہت سارے نفسیاتی امراض، بہت ساری جسمانی بیماریاں اور بہت ساری روحانی بیماریاں صرف غذا کی زیادتی کی وجہ سے جو آ رہی تھی وہ سب آپ کی دور ہو جائیں گی۔ یہی غذا آپ کو زندگی عطا کرتی ہے، اور یہی غذا اگر آپ اعتدال سے بڑھ کے کھا لیں، غذا تناول زیادہ کر لیں، یہی غذا آپ کو بیماریوں سے دوچار کر دیتی ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیے، یہ جو اعتدال پسندی ہے، اس میں اللہ نے بڑی شفا رکھی ہے، اس میں اللہ نے بڑا کمال رکھا ہے۔ اس سے فائدہ اٹھائیے۔ انشاءاللہ تعالی نئے موضوع پہ بات کریں گے انشاءاللہ تعالی، اور آپ کی جو بھی پرابلمز ہیں آپ ہمارے میسیجز پہ لکھیے، ہمارے اس فیس بک پیج پہ لکھیے، ہم آپ کے وہ میسیج پڑھنے کے بعد آپ کی وہ پرابلمز حل کرنے کی پوری کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ ویلکم بیک، اینڈ آئی ایم شیور آپ کو مزہ آئے گا آغا عباس آپ کی باتیں سننے میں۔ ہم اب تک بات کر رہے تھے پچھتاوے کی، لیکن اب ڈاکٹر مویز سے بات کرتے ہیں خوف کی۔ سر یہ خوف ہے کیا بلا ہے؟ خوف ہمیشہ کہتے ہیں بے یقینی کا ہوتا ہے، انسرٹینٹی کا ہوتا ہے۔ میں مثال دوں، آج کے دور میں پتہ نہیں پیٹرول کی پرائز اگلے مہینے کیا ہوگی، ڈالر کتنا جھم کرے گا، مہنگائی ہوگی تو میں گزارا کیسے کروں گا، یہ خوف ہے فیوچر کا۔ اسی طرح بعض دفعہ ماں باپ کو ایک مخصوص بچہ گھر میں ہو جس کی حرکتیں کچھ ڈیفرنٹ ہو، تو ان کو خوف یہ ہوتا ہے کہ بڑا ہو کے پتہ نہیں کیا کرے گا، آوارہ بنے گا، ڈاکو بنے گا، قاتل بنے گا۔ کچھ بچے اللہ معاف کرے بہت سارے بچے ہمارے ڈرگز کی طرف راغب ہوتے ہیں۔ ماں باپ کو ڈر ہوگا کہ یہ ڈرگز جگہ ہے دوستوں کے ساتھ جب وہ ڈرگز لیتے ہیں یہ نہ لے لے۔ ملٹیپل خوف ہوتے ہیں، اور خوف ہمیشہ مستقبل کا ہوتا ہے۔ اچھا، مستقبل کے بارے میں ایک بات آج تمام ناظرین کو بتا دوں، اور پلیز یہ ویڈیو
फॉरवर्ड कीजिएगा, शेयर कीजिएगा लोगों को, बिकॉज ये बातें आपको नॉर्मली नहीं समझाता कोई। फ्यूचर जो है वो बेयकीनी इसलिए कहते हैं कि वो जिस तरह एक खातून स्वेटर बुन रही है, अभी स्वेटर बना नहीं है, प्रोसेस ऑफ मेकिंग है, बनने का अमल जब चल रहा होता है उसे मुस्तकबिल कहते हैं। जब वो चीज कंप्लीट हो जाती है वो फिर प्रेजेंट होती है। इसलिए फ्यूचर कैन ऑलवेज चेंज। यहाँ जब हम बात करते हैं सदकात की, खैरात की, दुआ की, तो अल्लाह ताला वो मुस्तकबिल जो आने वाला है, चूंकि बन रहा है, वो इन चीजों से अल्लाह ताला तब्दील कर देता है, तो इंसान मुश्किल से बच जाता है। ठीक है, अब फ्यूचर चूंकि बेयकीनी है, अनसीन है, अननोन है, किसी को नहीं पता क्या है वो, तो इंसान को हमेशा खौफ रहता है कि पता नहीं क्या होगा मुस्तकबिल में। तो अब इस खौफ के आलम में इंसान जो है वो बहुत सारे गलत फैसले करता है, डर के वजह से, एंग्जाइटी परेशानी की वजह से, बेचैनी की वजह से फैसले गलत करता है। मुझे ये बताए, जब एक चीज आपके सामने आई नहीं है तो उसका डर कैसा? तो ये एंटिसिपेशन में ही होता है। एंटिसिपेशन में होता है कि इंसान जो है वो बेयकीनी की वजह से अपने इतना खौफ में मुब्तला हो जाता है कि वो गलत फैसले करता है या फैसले नहीं करता। ठीक है, इस पे मेरा एक सवाल है। आपने जो भी पीछे बात की कि हम दुआ करते हैं, हम सदकात देते हैं, हम और इसलिए करते हैं कि हमारा फ्यूचर चेंज हो जाएगा, लेकिन हमने अक्सर एक बात सुनी है अपने बड़ों से कि हर चीज़ लिखी हुई है, तो हम दुआ क्यों मांगे जब हमें पता है कि अल्लाह में ने हर चीज़ हमारे लिए लिखी हुई है। जब हम कहते हैं ना कुछ हुआ, शादी हुई, तुम्हारी शादी लिखी हुई थी, तुम्हें इस एग्ज़ाम में जाना था, पास होना था, ये फ्यूचर लेना था, ये प्रोफेशन लेना था, ये भी लिखा हुआ था, तो अगर सब कुछ लिखी हुई है तो हम दुआ क्यों करते हैं? अच्छा, मैं चाहता हूँ इस सब्जेक्ट को, ये तकदीर, मुकद्दर, नसीब और किस्मत, इसको हम किसी प्रोग्राम में लेके अलग से डिस्कस करें, मगर आज एक बात बता दूं, ये गलत है कि शादी रिश्ते आसमानों पे बनते हैं। मियाँ बीवी का रिश्ता आसमान पे नहीं बनता, माँ बाप, भाई बहन, रिश्तेदार, ये रिश्ते आसमान पे बनते हैं। ठीक है, अगर तुम याद हो 4 डायमेंशन में मैं एक लाइव बोर्ड बना के बताता हूँ कि आप किस जगह पैदा होंगे, आपके माँ बाप कौन होंगे, आपकी नेशनलिटी कौन सी होगी, मादरी जबान कौन सी होगी, आपका मजहब दीन क्या होगा, घर का आपके दादा दादी, नाना नानी, मामू फुप्पो खाला, ये कौन होंगे, ये डिटर्मिन है, ये फिक्स है। राइट, किस जगह पैदा होंगे ये फिक्स है, किस टाइम पैदा होंगे ये फिक्स है। तो इसमें ये समझना हमें कि लोग इस बात को थोड़ा सा समझे कि अल्लाह ताला ने कुछ चीज़ें फिक्स की है, क्योंकि हम इस पे जब बात करेंगे तो तफसील से जाऊंगा, और कुछ इंसान को इख्तियार। मैं फिर एक मिसाल दे दूं, आपकी आंखों के सामने, ये बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह की जो आंखें हमारी, आपकी आंखों के सामने पीला कलर आए तो आप उससे पीला ही नजर आएगा, हरा नजर नहीं आएगा। अगर सियाह रंग आए तो आपको वो सफेद नजर नहीं आएगा, सियाह ही आएगा। ठीक है, अच्छा, कान में अगर किसी की सख्त आवाज होगी तो वो सख्ती आएगी, नरम नहीं आएगी। कोई कड़वा बोल रहा होगा तो आपके कान जो है सो कड़वा ही सुनेंगे, मीठा नहीं सुनेंगे। इसी तरह आपके सामने अगर नमक है आप चखेंगे तो वो नमक होगा, वो मीठा नहीं हो सकता। इसी तरह अगर मीठा होगा, कोई मिठाई है चखेंगे तो वो मीठा होगा, कड़वा नहीं हो सकता। ये इंसान मजबूर है यहाँ पे। दिस इज व्हाट इज फिक्स्ड। ओके, फिक्स्ड है, राइट। अच्छा, इसी मजबूरी में अल्लाह ने इख्तियार भी इंसान को दिया है। इख्तियार क्या है? कभी काला काला नजर आएगा, सफेद सफेद नजर आएगा, लेकिन इंसान के पास इख्तियार है क्या देखे क्या ना देखे, वाह, अच्छा देखे बुरा देखे, ये इख्तियार उसके पास है। अच्छा, इसी तरह कान में आवाज जैसी होगी वो आएगी, मगर ये इख्तियार है कि सुने के ना सुने, जाके महफिल में गाने बजाने सुने, या फिर से आलिम दीन के पास बैठ के कुरान और हदीस की बातें सुने, या तिलावत कुरान पाक सुने। मैं गाने बजाने के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन समझाना ये चाह रहा हूं कि चॉइस हमारे पास है कि हम क्या सुने, क्या ना सुने, क्या देखे, क्या ना देखे। अब आपको पता है मीठा जबान पे मीठा लगेगा, कड़वा कड़वा लगेगा, मगर ये आपके पास इख्तियार है कि आप हलाल खाए कि हराम खाए। ब्यूटीफुल। ठीक है, तो इसको ये समझना है कि जो फ्यूचर हमारा है वो मेकिंग में प्रोसेस है, बन रहा है, बुन रहा है, तैयार हो रहा है। तो जब हम दुआ करते हैं, खैरात देते हैं, सदकात करते हैं, तो अल्लाह ताला जो अगर उसमें कोई मुश्किल आ रही है हमारी तरफ, कोई प्रॉब्लम आने वाली है, अच्छा वो प्रॉब्लम भी क्यों आ रही है? बिकॉज हमारा कोई एक्शन ऐसा था जिसका रिएक्शन आने वाला है। तो ये जो चीजें हम इस्तग़फ़ार, तौबा, माफी, अल्लाह से मदद की दरख्वास्त और उसके बाद सदका खैरात, ये एक तरह से शील्ड होती है, ढाल बन जाती है। अच्छा, एक चीज बताएं, मैं समझा आपको। मेरे एक टीचर कहा करते थे कि जो मुसीबत आनी है वो आएगी, वो टल नहीं सकती। अच्छा, पहले मैं बड़ा हैरान हुआ कि क्यों नहीं टल सकती।
ہم تو کہتے ہیں صدقہ سے ٹل جاتی ہے بڑی بڑی مشکل, تو اسے جو سمجھا ہے کچھ دن کے بعد سمجھ میں آیا. چونکہ یہ قانون قدرت ہے, اور قانون قدرت میں کبھی بھی کوئی چیز کسی کے فیور میں نہیں ہوتی. اٹس اے یونیورسل لا, اٹس بیلنس. ٹو ایوری ایکشن دیر از اکول اینڈ اپوزٹ ریئیکشن. تو آپ نے ایک عمل کیا اور اس عمل کا رد عمل آئے گا. تو یہ دعائیں اور صدقات و خیرات کرتی کیا ہے کہ وہ تو آئے گی آپ کی طرف, تیر آئے گا آپ کی طرف, ڈھال آ جائے گی خیرات کی اور صدقات کی, اس ڈھال نے آپ کو تیر نہیں لگنے دیا. صحیح, تیر آئے گا, تیر آئے گا, لیکن آپ کی وہ ایک شیلڈ بن جائے گی, آپ بچ گئے. تو اللہ نے یہ کرم کیا, کچھ بھی نہیں ہوگا. بعض دفعہ کچھ بھی نہیں ہوتا, بعض دفعہ ہلکا سا ہوتا ہے. تو یہ فیوچر جو ہے چونکہ بنا نہیں ہے, تو مجھے ایک چیز سمجھ میں نہیں آتی کہ جو چیز مجھے نظر نہیں آتی, جس کے بارے میں مجھے پتہ نہیں کہ کل کیا ہوگا, میں آج کیوں گھبرا رہا ہوں, کیوں پریشان ہو رہا ہوں, ہے نا. اور خاص کر ان چیزوں کے بارے میں جس پہ مجھے اختیار نہیں ہے. چلیں, میں ان چیزوں کے بارے میں کیوں خوف زدہ ہوں جو مجھے پتہ ہی نہیں کہ ہوں گی یا نہیں ہوں گی. صرف یہ سوچ سے کہ یہ ہوگا وہ ڈر میرے اندر پیدا ہو جاتا ہے. اب ہم جائیں گے یوگی وجاہت کو دیکھنے, لیکن جاتے آتے ایک سوال کے ساتھ میں چھوڑوں گی کہ جب آئیں گے تو ہم ڈاکٹر موئز سے یہ سوال پوچھیں گے, اور وہ یہ سوال یہ کہ لا آف اٹریکشن کے بارے میں بہت سارے لوگ بات کرتے ہیں. تو کیا ہم جو اپنا ذہن میں خوف رکھتے ہیں یا سوچتے ہیں جس خوف کے بارے میں, کیا ہم اپنی زندگی میں اس خوف کو اٹریکٹ کرتے ہیں؟ کیپ واچنگ. لوگ دیکھتے ہیں کہ ایک گھوڑے کے تھامے ہوئے ایک شخص چلا آ رہا ہے یزید کے لشکر سے. دیکھنے والے کچھ پہچان جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مولا تیر نکالیے اور کام تمام کیجئے, خود آ رہے ہیں, یہ سالار اعظم ہیں ان کے. مولا مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آنے والا ہمارا مہمان ہے اور ہم حالت جنگ میں نہیں ہیں. اب دوسرا منظر جو ہے وہ یہاں کا نہیں ہے, وہ کوسوں میل دور کا ایک اور جگہ ہے. وہ ہے لنکا کا کنارہ, جس کو آج آپ سری لنکا کہتے ہیں. رام اپنے تمام چیلوں کو لے کے, تمام دیوتاؤں کو لے کے پہنچتا ہے. ان کے ساتھ ہنومان جی بھی ہیں, اور سب وہاں اترتے ہیں, لنکا کے کنارے اترتے ہیں. اور لنکا میں وہاں پہ راون نے سیتا کو قید کیا ہوا ہے. یہ لنکا ڈھانے آئے ہیں اور پورا لشکر لے کے آئے ہیں. اس لشکر کی خبر جب راون کو ہوتی ہے تو وہ ایک اجلاس منتخب کرتا ہے, بلاتا ہے, اور اس اجلاس میں اس کا بھائی وہ بھی وہاں ہوتا ہے. اس کا بھائی کہتا ہے اے راون, تجھے تو موت بھی نہیں ہرا سکتی. لیکن نہ جانے کیوں آج اس لنکا کے کنارے جو کھڑا ہے اس کے ماتھے پہ میں فتح اور وجے کا ایک نشان دیکھتا ہوں. ہمیں اس سے نہیں لڑنا چاہیے, وہ حق پہ ہے, اور حق سے ہمیں نہیں لڑنا ہے. اس دفعہ میں شکست ہو جائے گی. جب اس کے چیلے یہ سنتے ہیں تو راون کو کہتے ہیں اے تیرا بھائی بزدل ہو گیا, اس کو نکال. تو راون غصے میں اس کو دھکے دے کے نکالتا ہے. اس کا بھائی وہاں سے فلائی کرتا ہوا, کیونکہ وہ بھی ایک بہت بڑا شیطان ہوتا ہے, تو وہ فلائی کرتا ہوا رام کی طرف آتا ہے. اور رام کی طرف کھڑے ہوئے ہنومان جی, جن کی آنکھیں بڑی تیز ہیں, بندر ہیں, وہ دیکھتے ہیں اور رام سے کہتے ہیں رام ان کا بھائی آ رہا ہے راون کا, تیر نکال اور مار دے. اور رام کہتا ہے نہیں, آنے والا مہمان ہے اور ہم حالت جنگ میں نہیں ہیں. تاریخ گواہ ہے کہ دونوں جگہ ایک ہی جملے بولے گئے. یاد رکھیے, جب بھی جنگ ہوتی ہے تو کوئی حق پہ ہوتا ہے, کوئی ناحق. بس ذرا سا انتظار کیجئے, سانس لیجئے اور بیٹھیے اور سوچئے کون حق پہ ہے. اسی سمت میں چلیے گا. آپ کا نام کچھ بھی ہو, لیکن تاریخ آپ کو حر کی حیثیت سے جانے گی. ویلکم بیک, اینڈ آئی ایم شیور یو انجوائڈ واچنگ یوگی وجاہت. اور جس سوال کے ساتھ میں چھوڑ کے گئی تھی وہیں سے ہم ڈاکٹر موئز سے سٹارٹ کریں گے. سر, لا آف اٹریکشن کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں, آپ 4 ڈائمنشن میں لا آف اٹریکشن بھی سکھاتے ہیں. ایک انسان جو خوف کے اندر ہی مبتلا ہے, خوف کے بارے میں ہی سوچتا رہتا ہے, تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ وہ اپنے فیوچر میں وہ ایک حقیقت بنا رہا ہوتا ہے, وہی چیز کو اٹریکٹ کرتا ہے؟ دیکھیں, ایک چیز میں آپ کو سمجھا دوں. آج آپ کے برین کے پاس کوئی برین نہیں ہے. صحیح, ٹھیک ہے, اسے نہیں پتا کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. جو آپ سوچتے ہیں وہ اسے سچ سمجھتا ہے. اسی لیے وہ کہتا نا کہ میں اکثر یہ کہتا تھا کہ وہ عقیدے پہ ہم اس کو مثال دیں گے, مجھے یاد رکھنا کالی بلی کی مثال دوں گا عقیدے پہ جب ہم بات کریں گے عقیدے پہ. تو ابھی فی الحال یہ سمجھے کہ انسان کے سوچ میں جو آتا ہے ایونچولی وہ سوچتا ہے تو کچھ ایسے اوقات ہوتے ہیں, کچھ ایسا وقت ہوتا ہے. بزرگ کہا کرتے تھے کہ سوچ سمجھ کے بولو منہ سے, کیا پتا کوئی گھڑی ایسی آتی ہے, کوئی ایسا وقت ایسا آتا ہے, قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے, تو تمہاری بات قبول ہو جائے. اگر غلط ہے تو غلط ہو جائے گی, اچھی ہے تو اچھی ہو جائے گی. تو اچھا بولو, یہ کہتے تھے. تو
ये कबूलियत की घड़ी को इस तरह साइंटिफिकली मेडिकली इस तरह समझे कि दिन में जितनी देर हम अवेक रहते हैं हम कम से कम 15 से 20 मरतबा हमारी ब्रेन फ्रीक्वेंसी अल्फा को टच करती है फॉर फ्यू सेकेंड्स, ठीक है, गाड़ी चलाते हुए, किसी से बात करते हुए, कुछ सोचते हुए, एकदम से ऑटोमेटिक करती है। जब ये अल्फा में टच करती है तो यहाँ जैसे ही ब्रेन फ्रीक्वेंसी अल्फा आती है विच इज अराउंड 14 साइकिल्स पर सेकेंड और हर्ट्स, उस वक्त लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक्टिव हो जाता है एक लम्हे के लिए। अब जो सोच उस वक्त आपकी है वो अट्रैक्ट होना शुरू होती है, मगर एक दफा में नहीं होती, क्योंकि फ्यूचर हमेशा मेकिंग के प्रोसेस में। सही, स्वेटर बुनने जैसा, राइट। तो आज सोचा, फिर आपने वापस सोचना, फिर सोचा, इवेंचुअली वो पूरा स्वेटर बन गया, आपके सामने आ गया। तो आपने कहा ये कैसे है, मैंने तो कुछ नहीं किया, मेरे से क्या गलती हुई, मुझ पे मुसीबत क्यों आई, मेरा कारोबार क्यों बंद होगा, मेरी नौकरी क्यों चलेगी, मैं क्यों बीमार हो गया। अरे भाई, आपने खुद ही तो दावत दी थी, आपको पता ही नहीं कि जो आपकी सोच थी उस सोच को आपने इतना तवील कर दिया अपने माइंड में कि वो एक माइंड में वो हकीकत बन गई। जब हकीकत बन गई तो आप आगे, आपको पता है इसकी सबसे बड़ी मिसाल दूं नाज़रीन, आपको भी ये इंटरेस्टिंग लगेगी। प्लेसिबो इफेक्ट मेडिकल साइंस में बड़ा कॉमन वर्ड है, जहां बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स में कि ग्रुप को डिवाइड किया, मतलब 2 ग्रुप बनाए, उनको डिवाइड करके 2 टीमें बनाई, दोनों बीमार, एक ही बीमारी, एक ही किस्म की बीमारी, और एक ग्रुप को उन्होंने ये कहा कि ये हमको खास कैप्सूल दे रहे हैं, इस कैप्सूल में मोस्ट मॉडर्न दवाई है और जिसने ये दवाई ली है वो ठीक हो जाता है। सही। दूसरे ग्रुप को उन्होंने रेगुलर जो दवाई थी उसी पे रखा, इनको खाली कैप्सूल दी, उसमें चीनी थी, चीनी कैप्सूल। अब दोनों ग्रुप अलग अलग हैं, ये चीनी वाले कैप्सूल खा रहे, वो एक्चुअल दवाई खा रहे। तो ऐसी कई स्टडीज में पता चला कि अगर एक इंसान यकीन कर ले कि ये वाकई सबसे बेहतरीन दवाई है, तो उसका जो निजाम है जिस्म का, जिसको हम कुव्वत मुदाफत कहते हैं, वो ऐसा कमाल का काम करता है कि बीमारी ठीक हो जाती है। ये भी कहते हैं एक्सरसाइज के बारे में सोचो तो भी आपकी बॉडी में कैलोरीज बर्न होती है। वो भी हम हिप्नोसिस में करते हैं ना, कि जिनको वेट लॉस करना है उनको हिप्नोसिस का सेशन देकर आप ये प्रोग्राम कर दो कि जब रात को सोओगे, मैंने कई दफा किया है, रात को सोओगे तो तुम ड्रीम देखोगे, तुम ट्रेडमिल पे, और तुम ट्रेडमिल पे चल रहे हो और 1 घंटे तक चले और इतनी कैलोरीज गई तुम्हारी बर्न हुई। अब वो बंदा सुबह उठेगा तो उसकी इतनी कैलोरीज बर्न हो चुकी होगी। सही। इसी तरह एक कॉन्सेप्ट है स्लीप यूनिवर्सिटी का, वो भी बात करेंगे, याद दिलाना। चले जी, अच्छी अच्छी बातें करें, अच्छी अच्छी बातें सोचें, अच्छे अच्छे ख्यालात रखें, लेकिन अच्छी अच्छी आदतें भी रखें। इसलिए हम आपको दिखाएंगे डॉक्टर मोइस का नेक्स्ट सेगमेंट जो है हैबिट। अंग्रेजी में कहते हैं व्हेन द माइंड इज ब्लाइंड आईज आर ऑफ नो यूज, यानी जहन अगर नाबीना है, अंधा है, तो आंखें क्या करेंगी, आंखों का कोई काम नहीं। एक शख्स एक चश्मे की दुकान वाले के पास गया, वो कहा मुझे नजर नहीं आता सही, मुझसे पढ़ा नहीं जाता। चश्मे वाले ने उसको बिठा दिया, अब मुख्तलिफ किस्म के लेंसेज लगाना शुरू किए और कहा पढ़ा जाता है, पढ़ा जाता है, कहता रहा नहीं पढ़ा जाता। उसने सारे लेंसेज लगा दिए। वो हैरान हो गया कि यार इतने लेंसेज लगाने के बाद भी तुम पढ़ नहीं सकते। उसने कहा अच्छा एक काम करो, मैं तुम्हें किसी सर्जन के पास भेजता हूँ, वो कोई और टेस्ट करेगा आंखों का। बाहर ले आया उसको और उससे कहा कि तुम कहाँ तक पढ़े लिखे हो। उसने कहा जी मैं पढ़ना नहीं जानता, मैंने तो सुना था कि अगर चश्मा ले लो ना तो आप पढ़ सकते हो, तो मैं इसलिए चश्मा लेने आया हूँ। इसे कहते हैं व्हेन द माइंड इज ब्लाइंड आईज आर ऑफ नो यूज। थैंक यू। वेलकम बैक। और आपने देखा किस तरह डॉक्टर मोइस ने अपना एक बिहेवियर आपके साथ शेयर किया जो उनकी हैबिट है। अगर आप भी चाहते हैं आपका बिहेवियर हैबिट में कोई तब्दील हो तो 42 डेज तक उसको मुसलसल करें और आपकी भी कोई भी बिहेवियर हैबिट में तब्दील हो सकता है। हमने बात की माजी के पछतावे की और मुस्तकबिल के खौफ की। अब बात करते हैं प्रेजेंट क्या है और प्रेजेंट से कैसे खुशियां मुंसलिक हैं। अच्छा, एक बात और कहता है, चलो इससे पहले कि प्रेजेंट में आऊं, यही कॉन्सेप्ट कुरान पाक में अल्लाह कहता है। सही। अल्लाह कहता है जैसा गुमान करोगे, आयत है, जैसा गुमान करोगे वैसा दूंगा। गुमान आपकी सोच है। तो लोग जब, और फिर तुम्हें पता नहीं, एक बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, विश हम रमजान में ट्रांसमिशन में कलेक्टिव कॉन्शियसनेस पे बात कर सके, जो दीन ने कमाल का कॉन्सेप्ट दिया और हमने समझा ही नहीं आज तक। कल उस पर बात करेंगे, कल उस पर बात कर लो, कल कलेक्टिव कॉन्शियसनेस पे बात कर लो, बिकॉज ये रमजान है ही कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के ऊपर सारा का सारा। तो अब हम बात कर रहे थे कि अगर हमें माजी का पछतावा ना हो और मुस्तकबिल का खौफ ना हो, तो अब माजी भी चला गया, मुस्तकबिल, अब आपके पास क्या रह गया? प्रेजेंट, हाल। देखिए, ये हाल जो है ये बेसिकली हमारा बिगड़ता इस वजह से कि 2 जगह से रस्सी खींची जाती है।
टग ऑफ वॉर कभी देखा है ना, खेलने के खेल, माजी हमें माजी की तरफ ले जाता है, फ्यूचर हमें फ्यूचर की तरफ ले जाता है, तो हम खींचे चले जाते हैं, माजी का पछतावा, फ्यूचर का खौफ। ये जो प्रेजेंट होता है ये हमारा खराब हो जाता है। अल्लाह ताला ने, हमने बीच में बैंक में भी एक लेक्चर दिया था, ये जो खुशी है ये एक ऐसी नेमत है अल्लाह ने, जिस तरह रिस्क हर एक को देगा, शिफा हर एक को देगा, चाहे एथिस्ट हो, दहरिया हो, मानने वाला हो, गैर किसी और मजहब का हो, कुछ भी हो, उसने खल्क किया, पैदा किया, उससे मोहब्बत करता है, शिफा देगा, रिस्क देगा। और एक ऐसी चीज अल्लाह ने इंसान के अंदर दी है जिसे खुशी कहते हैं। ये खुशी इमोशन नहीं है, क्योंकि इमोशन तो आता है चला जाता है ना। आज आप बाज़ाहिर बड़े खुश हैं, गिफ्ट मिला, प्रेजेंट मिला, प्रमोशन मिला, बोनस मिला, बड़े खुश हैं, 2 दिन बाद फिर वही सेम। अब आपको फिर कोई चीज चाहिए खुश होने के लिए, तो वो खुशी नहीं है, वो बेसिकली प्लेजर है, जो नॉर्मली हम लिज्जत है जो हम एक्सपीरियंस करते हैं। जो खुशी है ये अल्लाह ताला ने एक ऐसी नेमत है जो हर इंसान को दी है, गरीब हो, अमीर हो, कमजोर हो, ताकतवर हो, बीमार हो, सेहतयाब हो, अनपढ़ हो, जाहिल हो, या PhD हो, या बहुत बड़ा डॉक्टर हो, सबके अंदर ये खुशी मौजूद है। अब इस खुशी को हमारी तरबियत में एक चीज आ गई, इसमें हमारे माँ बाप का कोई कसूर नहीं, क्योंकि उनके साथ भी ये तरबियत थी। बचपन से, पैदाइश के फौरन बाद से खुशी, इत्मीनान, सिक्योरिटी को जोड़ दिया गया किसी न किसी अमल से या किसी न किसी चीज से। सही। बच्चा रो रहा है, माँ ने गोद में लिया, प्यार किया, ये अमल है, बच्चा सिक्योर फील कर रहा है और नॉर्मल हो गया। अब वो जिंदगी भर जब वो इनसिक्योर फील होगा, उसे कोई हक चाहिए कि कोई उसे प्यार करे। हक से मुराद फिजिकल हक नहीं, कोई प्यार करे, कोई हाथ थामे, कोई दिलासा दे। तो अब इसकी जो सेटिस्फैक्शन थी वो कनेक्ट हो गई किसी अमल के होने से। इसी तरह बच्चा रो रहा है, माँ ने दूध पिला दिया, तो दूध पिला, पेट भर गया, बच्चा नॉर्मल होकर सुकून से सो गया। अब जिंदगी भर जब कभी उसे किसी किस्म की तकलीफ होगी, चाहे वो तकलीफ जिस्मानी हो, वो तकलीफ इमोशनल हो या साइकोलॉजिकल हो, उसे कोई ना कोई चीज चाहिए। ये समझ में आ गई? सही। तो वो खुशी जो हर इंसान को बराबर की रब ने दी थी, वो खुशी चूंकि जुड़ गई चीजों के साथ, अब हम सारी जिंदगी प्रेजेंट को भूल कर पास से कुछ निकालने की कोशिश करते हैं पछतावे की सूरत में, या फ्यूचर में उम्मीदें लगा के ये भूल जाते हैं कि असल बीज जो बोना है वो इस वक्त बोना है। दिस इज वेयर यू विल सो द सीड। अगर इस वक्त आपने जमीन में बीज नहीं डाला, कल फसल नहीं होगी। तो ये प्रेजेंट, दरअसल जो इंसान प्रेजेंट में रहता है वो हैप्पी होता है, क्योंकि उसका ताल्लुक इमोशन से नहीं है। अब आखिरी चीज समझा दूं, जो अल्लाह ने जन्नत का तस्वुर दिया है, तो बहुत सारी बातें हैं, ज़ाहिर है दूध की नहरें होंगी, सायेदार दरख्त होंगे, रेशमी लिबास होगा, सब कुछ होगा। अब उस तमाम, अब ज़ाहिर है जब कुरान मुखातिब करता है तो हर ज़हनी सतह के लोगों के लिए कुरान है ना। जो अनपढ़ है उनके लिए भी है, जो पढ़ा लिखा उनके लिए भी, जो गौर व फिक्र करे उसके लिए भी, जो गौर व फिक्र नहीं करता उसको भी हिदायत तो देता है कुरान, सबको बराबर की। मुत्तकीन के लिए हिदायत का अलग लेवल है। अब वहाँ जो अल्लाह फरमाता है जन्नत के बारे में, वो बड़ी इंटरेस्टिंग 2 चीज़ें, कि जन्नत वो मकाम होगा जिसमें ना माजी का पछतावा होगा, ना तुम्हें खौफ होगा। ना माजी का पछतावा, ना मुस्तकबिल का खौफ। मतलब अल्लाह ने मुस्तकबिल नहीं कहा, खौफ नहीं होगा। खौफ होता है किसी ऐसी चीज से जो अभी नहीं हुई है। ठीक है। तो इसका मतलब है कि वो जो कैफियत होगी जन्नत में जन्नतियों की, उसके अंदर ना माजी होगा ना मुस्तकबिल होगा, सिर्फ हाल होगा। अब हम प्रोसेस नहीं कर सकते क्योंकि ये बड़ा मुश्किल कॉन्सेप्ट है, कैसे हाल होगा? क्योंकि हमने तो हाल में कभी रहे नहीं है, हम तो माजी में रहते हैं, मुस्तकबिल में रहते हैं। तो कहना यह था कि अगर हम कोशिश करें अपनी इस दुनिया में, जब तक हम जिंदा हैं, हम हाल में रहे तो हम खुश रहें। सही। तो इस हाल में कैसे रहना है, ये हम आके डॉक्टर मोइज से पूछेंगे आफ्टर वॉचिंग हिज गोल्डन वर्ड्स। क्या आपको मालूम है, आपको सबसे ज्यादा दुख उस शख्स से महसूस होगा या मिलेगा जिसको आपने सबसे ज्यादा प्यार किया होगा। एक स्ट्रेंजर, एक अजनबी आपको इतना दुख नहीं दे सकता जितना आपका एक चाहने वाला या जिसको आप चाहते हैं वो आपको दुख देगा। मौला कायनात का बड़ा खूबसूरत कौल है, इंसान दुख नहीं देता, इंसान से वाबस्ता तवक्कुआत दुख देती है। जब आप किसी से प्यार करते हो, किसी को अपना कहते हो, तो आपकी तवक्कुआत वाबस्ता हो जाती है।
اور وہ توقعات سب سے زیادہ آپ کو تکلیف دے گی, کوئی اور نہیں دے گا. ویلکم بیک اینڈ آئی ایم شیور یو انجوائڈ واچنگ ڈاکٹر موئیز's گولڈن ورڈز. ان کی باتیں سننے کے بعد ڈیفینیٹلی بہت سارے سوالوں کے جواب مل جاتے ہیں, لیکن پھر بھی میں جان بوجھ کر سوال پوچھتی رہتی ہوں بیکاز ہمیں اور انفارمیشن اور نالج چاہیے آپ سے. اچھا سر, آپ نے ساری بات کی, پورا سمجھایا, ماضی کے بارے میں سمجھایا, مستقبل کے بارے میں سمجھایا اور پریزنٹ مومنٹ کے بارے میں بھی سمجھایا, لیکن اس پریزنٹ مومنٹ میں رہنا کیسے؟ دیکھیے ایک ٹرم یوز ہوتی ہے مائنڈ فلنس کہتے ہیں. ٹھیک ہے. مائنڈ فلنس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہر قدم جو اٹھاتے ہیں یا ہر عمل جو کرتے ہیں آپ اویئر ہو, باہوش ہو, باشعور کے ساتھ, ہوش و حواس کے ساتھ ہر کام کریں. ایون آپ کی جو تھنکنگ ہے, جو آپ سوچ رہے ہو, واچ یور تھاٹ, اپنے سوچ کو, اپنے خیالات پر بھی ایک نظر رکھے. مولا کائنات کا شاید ایک قول ہے, مجھے ایگزیکٹ ورڈ نہیں, جو یاد ہے وہ بتا رہا ہوں, کہ جب لوگوں میں بیٹھو تو اپنی زبان کو قابو میں رکھو, یعنی زبان پہ, الفاظ پہ نظر رکھو, اور جب تنہائی میں ہو تو اپنی سوچ پہ. واو بیوٹیفل, ہے نا. تو ہمیں زبان سے کیا الفاظ ادا ہوتے ہیں محفل میں وہ دیکھنا ہے, اور اکیلے میں تنہائی میں ہم کیا سوچتے ہیں یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. اور سب سے مشکل کام ہے تنہائی میں اپنی سوچ پر نظر رکھنا, وہ نہیں رکھتے. تو یہ مائنڈ فلنس ہے, وہ یہ ہم پتہ ہے 4 ڈائمینشن 2 میں ہم ٹیکنیک کرواتے ہیں کہ 15 منٹ تک, جب ہم سٹارٹ کہتے ہیں 15 منٹ تک سانس لینے کے علاوہ جو بھی کام کریں گے آپ پہلے نیت کریں گے, پھر کریں گے. میں اٹھ کے پانی پینے جاؤں گا, پھر آپ اٹھ کے پانی پینے جائیں. کانشیس لیونگ. میں فریج کھولوں گا, پھر فریج کھولیں. میں گلاس میں پانی بھروں گا, پھر آپ پانی بھریں. یعنی ہر چیز نیت سے کرنے کے بعد کریں عمل. اگر یہ 15 منٹ روز اس کی پریکٹس کی جائے, 15 منٹ, تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں آپ میں یہ صلاحیت آئے گی, ایونچولی ظاہر ہے وہ صلاحیت آ جائے گی کہ جب کوئی کام کریں گے تو ہوش و حواس کریں گے, اویئرنیس کے ساتھ کریں گے, وہ چیز آپ کے کنٹرول میں ہوگی. کیونکہ ہم نارملی زیادہ تر جو عمل کرتے ہیں وہ ایموشنز کے انڈر میں کرتے ہیں. صحیح. چلیں جی, اب آپ نے اپنے آپ سے ایک سوال پوچھنا ہے. سوال کے ساتھ ہم آپ کو آج چھوڑ کے جا رہے ہیں. وہ یہ سوال یہ ہے کہ آر یو مائنڈ فل, آر یو لیونگ کانشیسلی؟ If not, then start doing that because that is the only way to live in present. اس کے ساتھ آپ سے ہوگی کل ملاقات. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ اس شو کو دیکھ رہے ہیں, آپ ہمیں اپنا پیار دے رہے ہیں, آپ اس کو شیئر کر رہے ہیں. ہمارے سارے اسپانسرز نے آپ کے لیے گفٹ ہیمپر بنایا ہے جو ہم ہر شو میں کسی ایک شخص کو دیں گے جو سب سے زیادہ شیئر کرے گا, اور جو ہمارے یوٹیوب کا سبسکرائبر ہوگا, اور وہ ہمارے اسپانسرز جس وقت اسکرین پہ آ رہے ہیں ان کے پیجز کو لائک یا فالو کرے گا. اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان میں نہیں رہتے, جن تک ہم یہ گفٹ ہیمپر نہیں پہنچا سکتے, ان کے لیے ہم نے یہ کیا کہ ہم ان کو 23 اپریل کو ہمارا ریکی کا آن لائن ویبینار ہو رہا ہے, اور اس آن لائن ویبینار کا ہم 16,500 کا اس شخص کو فری واؤچر دیں گے so that that person can do 3 levels of ریکی. اپنا بہت خیال رکھے گا, مجھے اور ڈاکٹر موئیز کو اور ہماری پوری ٹیم کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.